السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کا سوال تھا کہ اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو وہ کس کاسٹ یا برادری کا ہوگا اور اس کو ختنہ کرانا لازم ہے کہ نہیں۔ تو سب سے پہلے آپ ایک بات سمجھ لیں کہ اسلام میں اونچ نیچ حقیر اعلیٰ نہیں ہے، کہ اگر کوئی یہ سوچے کہ فلاں ذات نیچی ہوتی ہے میری بہت اعلیٰ ہے، یا فلاں کاسٹ والے بالکل ذلیل ہوتے ہیں میں بہت اچھے خاندان سے ہوں، تو اسلام میں یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے، یہ معاملات ہی نہیں ہیں، بلکہ اسلام میں وہی اعلیٰ وہی افضل ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں، رسول کی بارگاہ میں وہی بندہ مقبول ہے جس کے عمل اچھے ہیں، جو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے، وہی سب سے بہتر اور افضل ہے۔ ہاں، اسلام میں جو کفو کا حکم ہے وہ برابری اور مناسبت سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ یہاں پہ جو تعلق ہے کہ آپ اپنے قبیلے میں شادی کریں، آپ برابری دیکھ لیں، یعنی شکل صورت میں ہو یا پیسے کوڑی میں ہو، تاکہ آگے چل کر کے کوئی پریشانیاں حائل نہ ہوں، کیونکہ جو قبیلے ہوتے ہیں یا جو ایک دوسرے جگہوں کے ہوتے ہیں تو کھانے پینے میں، یعنی کوئی کچھ کھاتا ہے کوئی کچھ کھاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جو ہمارے یو پی کا کھانا ہے وہ آپ کو کسی دوسرے صوبے میں نہیں ملے گا، جو اس صوبے کا ہے وہ اس صوبے میں نہیں ملے گا۔ تو اگر ایسی پریشانیاں ہیں تو اسلام نے کہا ان چیزوں کو دیکھ لیں تاکہ آگے چل کے دقتیں نہ پیدا ہوں، لیکن ایسا نہیں، اسلام نے کہا کہ یہ ناجائز، یہ حرام ہے۔ کوئی بھی شادی اگر ایمان والا ہے، مسلمان ہے، تو آپس میں ایک دوسرے سے کر سکتے ہیں۔ ہاں، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو نو مسلم ہو وہ کس قبیلے میں شادی کرے، وہ اپنے آپ کو کس قبیلے سے منسوب کرے۔ تو علماء نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس کو مسلمان کرے، جو اسلام میں داخل کرے، وہ اپنے آپ کو اسی قبیلے سے منسوب کر سکتا ہے۔ مثلا کسی انصاری نے اگر کسی کو مسلمان کیا تو وہ انصاری اپنے کو لکھ لے، خان نے کیا ہے تو خان لکھ لے، کیونکہ یہاں پر جو برادریاں ہیں وہ زیادہ تر جو کاروبار سے میں کاروبار کرتے ہیں اسی کاروبار سے منسوب کر دیا گیا ہے، تو کیونکہ یہاں پہ زیادہ تر کنورٹڈ مسلم ہیں، تو یہاں کاروبار سے منسوب کیا گیا ہے، اور اسلام ان چیزوں کو بالکل پسند نہیں کرتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی علی الامور میں سے ہے، سادات کرام ہے، تو واجب الادب ہے، ان کا ادب کرنا چاہیے نسب کے اعتبار سے کہ وہ گھرانے رسول سے تعلق رکھتے ہیں۔ باقی یہاں پہ ذات برادری میں اونچ نیچ کوئی نہیں ہے، بلکہ تمہارے عمل کے اعتبار سے اعلیٰ اور افضل ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں بھی وہی اعلیٰ ہے جس کا عمل اچھا ہے۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے تو اس کو ختنہ کرانا چاہیے کہ نہیں۔ تو اکثر آپ کسی سے پوچھے تو وہ جواب دیتا ہے کہ ہاں کرا سکتے ہیں اگر اس کا دل چاہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں لفظ سکتہ نہیں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، نہیں، اسلام نے کہا ہے ایسا ہوگا، یعنی قرآن میں لفظ سکتہ ہے ہی نہیں، رسول کی احادیثوں میں لفظ سکتہ ہے ہی نہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، رسول نے فرمایا ایسا ہوگا یا ایسا نہیں ہوگا۔ تو کوئی مذبذب میں اسلام نہیں رکھتا ہے، اسلام مکمل مذہب ہے، کمپلیٹ مذہب ہے۔ تو ختنہ کرا سکتا ہے کہ نہیں، اس کا مکمل جواب یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے اور وہ ختنہ کرانا چاہے تو صرف دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے ختنہ کر سکتا ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایسی عورت سے شادی کرے جو ختنہ کر لیتی ہو، تیسرا طریقہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ختنہ کرنا جو ہے وہ ختنہ کرانا سنت ہے، اور ستر عورت کا بند کرنا فرض ہے۔ اب سنت کو ادا کرنے کے لیے فرض ترک نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر کسی ڈاکٹر کے پاس یا کسی کے پاس جائے گا تو اسے ستر عورت کھولنا ہوگا، لہذا سنت کو ادا کرنے کے لیے فرض ترک نہیں کر سکتا۔ تو اس کی اگر دو صورتیں نہیں پیدا ہیں کہ اپنے ہاتھ سے کرے یا ایسی عورت سے شادی کرے جو ختنہ کر لیتی ہو، اگر یہ دو چیزیں نہیں پائی جاتی تو تیسرا طریقہ نہیں ہے کہ وہ ختنہ کرائے، بغیر ختنے کے بھی وہ کمپلیٹ مسلمان ہے۔